اللہ تعالیٰ فتوحات نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری بڑی نشانی جو ان کی بیان کی گئی ہے یہ جہاد اور ان کی فتوحات کے علاوہ وہ یہ ہے کہ دجال کا ان کے دور میں نکلنا اور ان کا اس کے خلاف جہاد کرنا، یہ ایک بہت بڑی نشانی بیان کی گئی ہے جس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، کچھ اس میں دی گئی ہے، دیگر مسلم شریف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسری بڑی بات جو بہت بڑی بات ہے ان کی نشانیوں میں سے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو اس وقت چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں۔ اس موضوع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے موضوع پر پورا ایک لیکچر امام المناظرین حضرت مولانا عبد التواب اسروی مدثر اللہ علیہ کا انشاءاللہ ہوگا۔ یہ اگر آپ کے پاس شیڈول ہو اس میں یہ موجود ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں، تو اس لیکچر میں بھی اس کی تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو آپ وہ لیکچر ضرور سنیے گا۔ اس روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ لشکر کالے جھنڈوں والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ مشرق سے لشکر آئے گا، اس طرح ان کی امداد کے لیے آنے والا لشکر جو ہے ان کے لیے کہا گیا ہے ان کی امداد کے لیے آنے والے لشکر جو ہیں یہ خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ اس طرح اور بہت سی نشانیاں جن کی تفصیلات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ جی دیکھیں، میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ روایت میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یہ روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح روایت میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حکم دیا گیا ہے ان کا ذکر کر کے کہ جو خلفاء راشدین المہدیین ہیں، جمع کا لفظ ہے، ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی شخصیت کا ذکر فرمایا جن کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ نے ان کو مہدی کہا، مہدی فرمایا۔ اب صحیح روایات کے مقابلے میں ایک روایت جس کے بارے میں علماء اکرام کا اتفاق ہے، یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ لا مہدی الا عیسیٰ، جس روایت کے بارے میں علماء کا اتفاق یہ ہے کہ یہ گڑی ہوئی روایت ہے، اس کے باوجود اس کو بنیاد بنا کے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جبکہ معلوم ہو کہ وہ روایت ہی صحیح نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہی ثابت نہیں ہے، یہ کہنا کہ جی حضور نے فرمایا کوئی نہیں مہدی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، تو مجھے بتائیے یہ ایمان کی علامت ہے یا کفر کی علامت ہے؟ سیدھی سی بات، یہ کفر کی علامت ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ روایت کی بات ہے۔ نمبر دو، صحیح حدیث کے مضمون کے مقابلے میں اس قسم کی جو بھی روایت ہے درایتاً بھی صحیح نہیں ہے، روایتاً اور درایتاً دونوں طرح سے یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ بات غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی مہدی نہیں ہوگا۔ جہاں تک مہدی کا تعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی ہوں گے، تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ مہدی ہیں، ہدایت، مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ ہونا۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی مہدی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہدی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہدی تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہدی تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہدی تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس طرح المہدی خاص شخصیت کی بشارتیں ہیں جس کی تفصیلات آپ نے سنی ہیں۔ اب پہلی بات سوچنے کی یہ ہے ایک منٹ ذرا، کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں، جس کی بشارت دی گئی ہے مہدی موعود میں ہوں، سیرت مہدی اس کے نام لکھے گئے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے میں 2 سال قادیانیوں میں رہا ہوں اور وہاں میں ایم اے عربی کی کلاس جو گورنمنٹ کالج میں تھی اس کو پڑھاتا رہا ہوں، تو ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تھے، ان کے اکثریت کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹس تھے، تو میں بڑی یعنی وضاحت کے ساتھ ان کو یہ بات کہتا رہا ہوں اور آپ کو بھی آج کہتا ہوں کہ بھائیو دیکھو، آپ کوئی چیز چاہتے ہو لینا یا اختیار کرنا چاہتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ نمبر 1 ملنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کی ایک نشانی تو نہیں دیکھتے،
دو نشانی تو نہیں دیکھتے، آپ دیکھتے ساری نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ تو کتنی بیوقوفی ہے ہماری کہ ہم کسی آدمی کو امام مہدی مان رہے ہیں، اتنا بڑا عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور اس کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے کیا ہے. اس لیے بھی ان کی نشانیاں دیکھو، احادیث پڑھو، صحیح روایات پڑھو، احادیث صحیحہ متواترہ. اس کی میں نے تفصیل نہیں بیان کی، پچھلے لیکچروں میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ احادیث صحیحہ متواترہ کیا ہیں، اور ان احادیث کو اجماع امت کے ساتھ احادیث صحیحہ متواترہ کہا گیا ہے، جن سے عقیدہ امام مہدی کا ورود ثابت ہوتا ہے، ان کے ورود کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو اس کے باوجود یا اس کو نہ ماننا یا ان نشانیوں سے صرف نظر کرنا، یہ غلط بات ہے. اور ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں امام مہدی ہوں، یا ان کو کسی کا امام مہدی ماننا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا صریحاً انکار ہے اور کفر ہے. باقی ان میں کوئی اور کفر ہو یا نہ ہو، فرض کریں یہ صریحاً کفر موجود ہے. ان کو ہمارے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ نشانیاں پڑھنی چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، اور جو بھی کوئی ان سے ٹکر لے ان کو سنانی چاہیے. یہ ایک سوال ہے کہ 11 خلفاء کون سے ہیں، ان کے اسماء گرامی کیا ہیں. بھئی اس کے بارے میں کہ 11 خلفاء کون سے ہیں، اجماع امت ابھی نہیں ہے، ممکن ہے بعد میں ہونے ہیں، یہ پہلے ہو چکے ہیں. کچھ نے ان کی تفصیل بیان کی ہے، کچھ نے نہیں کی ہے. تو ایسی جو باتیں ہیں وہ معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کے سامنے نہیں بیان. کچھ جن کے بارے میں اجماع ہے میں نے بیان کر دیا ہے کہ پہلے 5 حضرت حسن تک، اور حضرت عمر کے بارے میں بھی اجماع ہے. آگے یہ امام مہدی کا ذکر ہے، تو دیگر کے بارے میں اختلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سوال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مہدی کی اتنی لمبی انتظار کا مطلب امت پر اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت پورے زور کے ساتھ جب برسے گی اس امت پر، جبکہ اللہ کے نبی ظاہری طور پر موجود نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی نسل میں سے ایک شخص کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اتنا غلبہ عطا فرمائے گا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اسلام کو تمکن حاصل ہوگا، اسلام کا نفاذ ہو جائے گا، مسلمانوں کو کثرت کے ساتھ بدعات ہوں گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بننے کے بعد تو یہ ہے کہ تمام عیسائی یہودی جو ہیں سارے کے سارے، یہ تو قرآن پاک میں بھی اس کا بیان ہے، حضرت صاحب کا جب اس موضوع پر بیان ہوگا تو آپ بیان کریں گے کہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں گے، اسلام پھیل جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوگی. لیکن ایک ہے کہ ہماری کوشش کہ اتنے لمبا عرصہ امت کوشش کرے گی، امت اتنا لمبا عرصہ کوشش کرے گی، ہمت کرتی رہے گی، لیکن کوششوں کے باوجود اس درجہ کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی، یا امت کے اندر کمی ہوگی کہ وہ اس درجہ پر جہاد نہیں کر رہے ہوں گے. تو اب اللہ کی خاص امداد سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا حکمران مسلمانوں کو عطا فرمائے گا کہ پھر، لیکن اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ اس سے پہلے اچھے حکمران نہیں ملیں گے، اس بات کی نفی نہیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ امام مہدی جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں وہ کب ہوں گے اور ان کی علامات کیا ہے، اس لیے ہم نے ان کا بیان کیا ہے. لیکن ان احادیث میں اس بات کی ہرگز نفی نہیں ہے اس زمانے اور ان کے آمد سے پہلے پہلے اچھے حکمران مسلمانوں کو نہیں ملیں گے یا ان کو فتوحات نہیں ملیں گے، یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی نشانی پہلے بھی موجود ہے کہ مسلمانوں کو حضرت خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنا عروج ملا ہے، تو پہلے بھی ملا ہے، انشاءاللہ پھر بھی ملے گا. یہ جو ہے تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دن ہیں ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، ایسی کوئی بات گھبرانے کی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لے. اہل تشیع کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب احادیث صحیح سے 12 خلفاء کا ثبوت ہے اور آپ نے بھی بیان کیا ہے، تو خطبہ جمعہ یا خطبہ عیدین میں 4 خلفاء کا نام لیا جاتا ہے، باقی 8 خلفاء کا نام خطبہ کیوں نہیں لیتے؟ تو بات یہ ہے کہ احادیث میں نمبر 1 تو ان 12 خلفاء کے نام ذکر نہیں کیے گئے، نمبر 1 بات. نمبر 2 تو جن پر اجماع امت ہے، ہم خطبہ جو ہیں یہ ان کے بھی نام لیتے ہیں، اور حضرت امام حسن بلکہ حسنین کے نام لے کر ان پر سلام بھیجتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو ان کے نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر آتا نہیں ہے۔ باقی یہ ہے اگر کوئی کہے کہ جی ان کا لوگ بیان نہیں کرتے جمعوں میں، تو میں نے تو اس جمعے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ وہ علامات امام مہدی پر بیان فرما رہے تھے، اور جب سے یہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے، ممکن ہے پہلے کوئی کمی ہو، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ ہمارے بہت سے دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس سال اتنے جمعے اسی موضوع پر لگائے ہیں، تو دوست اس موضوع پر ٹائم لگا رہے ہیں۔ جی ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ شیعہ حضرات کے ہمارے ساتھ 12 اماموں کے متعلق کس نیت کا اختلاف یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو امام مہدی ہیں وہ آ چکے ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں، ابھی وہ ظاہر ہوں گے، جبکہ ہمارا اس کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوئے ہیں ابھی۔ ایسا حدیث میں بیان نہیں کیا کہ وہ آئیں گے اور چھپ جائیں گے پھر ظاہر ہوں گے، ایسا بیان نہیں کیا گیا ہے۔ وہ ایک شخصیت ہوں گے حضور کی امت میں سے، مدینہ میں ہوں گے اور اختلاف ہوگا اور پھر وہ مکہ چلے جائیں گے، لوگ ان کی بائعت کریں گے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 12 خلفاء کے بارے میں جو آپ نے پڑھی، کیا تو 12 کے نام گن کر بتا دیتے، لیکن ہمارے اکثر علماء حضرت ابوبکر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جاتے ہیں۔ یہ وہی باتیں پہلے ذکر ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے جھنڈے سیاہ ہوں گے، تو آج کے دور میں شیعوں کے جھنڈے سیاہ ہوں گے، وہ بھی شیعہ دعویٰ کریں گے کہ ہمارا بھی وہی لشکر ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو کیا ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو بھائی ایک علامت تو کسی لشکر کی یہ نہیں کہ جس کے جھنڈے سیاہ ہوں گے بس امام مہدی کا لشکر ہوگا، تو ان کی علامات تو اور بھی بیان کی گئی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھائی یہ تو سمجھدار آدمی کے لیے ہے کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی دیگر علامات کو بھی پہچانو کہ کیا وہ ہیں کہ نہیں، تو بہت سی ابھی میں نے بیان کی، آپ اپنے ذہن میں اس کو بٹھائیں، تو صرف ایک بات کو نہ کہیں۔ غور شاہی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ امام مہدی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی تصویر چاند میں نظر آتی ہے۔ او بھائیو میری بات سنو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں آپ کے ذہن میں بیٹھی ہیں کہ نہیں؟ بیٹھی ہیں نا؟ مزید مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ غور شاہی وغیرہ یا اس طرح کے گمراہ لوگ جو ہیں جن کی کبھی انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا کہ جی ہم حکمران بن گئے کسی علاقے پر، کبھی قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس علاقے میں حکمران بن گیا ہوں، حاکم بن گیا، کبھی، بلکہ وہ جہاد کا ہی منکر تھا، یہ بھی منکر ہے۔ تو جو جہاد کا ہی منکر ہے اور اس نے کسی علاقے پر کبھی اسے حکومت ہی نصیب نہیں، تو بڑی بڑی علامات ہی نہیں پائی جاتی۔ چھوٹی کے بارے میں کیا ہے، یہ ہے اور وہ ہے، فضول باتیں ہیں یہ تو۔ صحابہ کرام نے دجال کو ایک جزیرے میں دیکھا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے، مسلم شریف کتاب الفتن میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ کہیں سمندر میں سفر کرتے کرتے ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ جزیرے میں پہنچ گئے، وہاں ایک عجیب قسم کی مخلوق ان کو ملی، اور لیکن وہ گھبرائے نہیں، اس نے کہا جی میرے پیچھے پیچھے آؤ، وہ اس کے پیچھے گئے، ایک غار کے اندر چلے گئے اور عظیم الجثہ ایک آدمی کو جنزیروں میں جکڑا ہوا دیکھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور دیگر تفصیلات پوچھی، پھر یہ وہاں سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یہ میں نے دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بتایا کہ اے لوگوں یہ وہی دجال ہے، اس وقت دنیا میں موجود ہے لیکن یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا جب حضرت امام مہدی کا دور ہوگا۔ تو اور اس کے بارے میں کوئی دوست سوال کرنا چاہ رہے تھے اگر وہ زبان جی بیٹھے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ دیکھو بات یہ ہوتی ہے کہ آج کے زمانے میں ہم جانتے ہیں، فرض کرو توپ کو، گولی کو، فرض کر لیں آئندہ کے زمانے میں کوئی ایسے ہتھیار ایجاد ہونے والے ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے، اگر میں ان کا نام لے کر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک میں جو گھوڑوں کا ذکر ہے کہ آپ گھوڑے تیار رکھو، علماء اکرام نے اس کی تصریح یہی کی ہے کہ گھوڑوں کو تیار رکھنے سے مراد اور تلواروں سے مراد وہاں پر اس زمانے میں جو بھی اسلحہ ہوگا، جو بھی ساز و سامان ہوگا وہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ان روایات میں بھی اگرچہ تلواروں کا ذکر ہے یا گھوڑوں کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں،
میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، یہ جو ان کے لشکر میں لوگ ہوں گے، اور میں ان کے جو ہے نا والدین کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ آپ سب نے یہاں تک بیان کیا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے کہ وہاں گھوڑے نہیں ہوں گے، تعویل نہیں کرتے اس کی کہ گھوڑے نہیں ہوں گے، تلواریں نہیں ہوں گی، اس کی ہم تعویل نہیں کرتے۔ کیوں؟ جن میں صریحاً یہ الفاظ موجود ہے، ہم ان کی تعویلات نہیں کرتے۔ اب اگر ایسا ہو جائے اس وقت گھوڑوں سے مراد وہ سواری ہوگی جو اس کے پاس ہوگی، یا تلواروں کی بجائے وہ اسلحہ ہوگا جو اس وقت ہوگا، تو یہ ہم اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کرنے گے۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں کوئی تصریحات نہیں کی ہیں، اس لیے میں اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھی اس حوالے سے کوئی ذکر ہے تو ہم بات کو اپنی کو ختم کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی ہاں، کتابیں جو ہیں یہ، اگر میں پچھلی دفعہ بھی حوالہ دیا تھا کہ یہ ایک کتاب، بہت سی کتابیں اس موضوع پر ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری مدح ذوالعالی نے ایک کتاب اس حوالے سے القول المعتبر فی الامام المنتظر، یہ عربی کی عبارات بھی اس میں موجود ہیں اور اردو ترجمہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس زمانے میں اور پچھلے جی ایک منٹ ذرا بات پوری کر لوں۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں میرے نزدیک ان میں سے تحقیق کے معیار پر، یہ جو تحقیق کے معیار ہے نا اس وقت عالمی سطح پر، اس اعتبار سے کامل ترین کتاب ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے یہ دیکھیں حوالے اور ہر طرح سے مکمل حوالے۔ نمبر 2، ماخذ، ان کے مصادر و مراجع، ان کی تفاصیل آخر میں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح سے یعنی جو البحث و تحقیق کے معیار ہیں ان کے اوپر جو دیگر کتابوں کے مقابلے میں پوری اترتی ہے، اور اردو میں بھی یہ موجود ہے۔ تو یہ آپ پڑھیے گا، اس میں دیگر کتابوں کے حوالے آپ کو مل جائیں گے سارے کے سارے، کہ میں آپ کو یہاں لکھواؤں تو یہ کتاب اسٹال پہ آپ کو مل جائے گی، یہ ضرور لیں، اپنے گھر میں ضرور رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ اس میں دیگر کتابوں کے حوالے آپ کو مل جائیں گے، لیکن میں نے پچھلے سال ان کتابوں کی لسٹ دی تھی، شاید موجود ہو، اگر نہ ہوئی تو میں پھر لا دوں گا۔ لسٹ کتابوں کی میں نے بھی ایک بنائی تھی اور وہ نوٹسوں کے لیے دی تھی، انشاءاللہ اگر نہ ہوئی تو میں دوبارہ لا دوں گا۔ جی جی ٹھیک ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی، میرے خیال آپ کو تشفی ہوگی بات کی، سمجھ گئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ احادیث میں، تشریف رکھیں، احادیث میں چونکہ تلواروں کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک، اب اسلحہ اور تلواروں اور تیروں کا ذکر ہے اس میں۔ اب اس کی تعبیر یہ کی جا سکتی تھی، میں بھی کر سکتا تھا آپ کے سامنے، یہاں تو تلواروں سے مراد، تیروں سے مراد جو ہے ہوں گی وہ یہ ہوگا، میزائل ہوں گے یا یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور تلواروں سے مراد جو ہے وہ کلاشن کوفیں ہوں گی، لیکن میں اس کی تعویل اس لیے نہیں کی کہ حدیث میں یہی الفاظ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت دور ایسا ہو کہ اتنی تباہی دنیا میں آ جائے کہ سارا اسلحہ تباہ ہو جائے، اور پھر سے دنیا اس مقام پر آ جائے کہ وہ تلواروں اور تیروں اور گھوڑوں کے ساتھ لڑائیاں کر رہی ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگ تلواروں کو ہی جانتے تھے، تیروں کو ہی جانتے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑوں کو ہی جانتے تھے۔ اگر اس زمانے میں آپ میزائل کہتے، آپ اس زمانے میں اگر